بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، کرونا کی تیسری لہر پاکستان پہنچ چکی ہے۔ کرونا کی اس تیسری لہر کو ہم کس حد تک خطرناک کہہ سکتے ہیں، آج اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، کرونا کی تیسری لہر پاکستان پہنچ چکی ہے، اور اس کے پاکستان پہنچنے میں سب سے زیادہ بڑا رول جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔ ظاہر ہے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور وہ لوگ واپس اپنی شادیوں کے سلسلے میں، اپنے عزیز و اقارب کو ملنے کے سلسلے میں پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ تیسری لہر جو ہے یہ انتہائی خطرناک لہر ہے، اور یہ ان ہمارے اوورسیز بھائیوں کے ساتھ یہ پاکستان کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ کے حیرت انگیز طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آپ ڈیلی اموات میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ ہماری اموات جو 6، 7 اور 8 اور سنگل ڈیجٹ سے اوپر نہیں جا رہی تھیں، آج وہ 70، 60، 70 کے درمیان میں جا رہی ہیں، اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ مسلسل اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو ڈیلی مریض جو ہے جو 700، 800 ہوتے تھے، وہ اب 3500، 3600 تک ان کا فگر جا چکا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی خطرناک لہر جو ہے، اس سے بچنا یہ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یہ ہم آپ آج اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن اب یہ اتنی خطرناک کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے خطرناک ہونے کی صورت میں ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کرنے پڑ رہے ہیں، مختلف شہروں میں ہمیں اپنی مارکیٹس بند کرنا پڑ رہی ہیں، ہمیں شام 6 بجے کے بعد جو ہے تمام ایکٹیویٹیز کو معطل کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، اس کی صرف اور سادہ اور سمپل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل بھی SOPs کو فالو نہیں کر رہے، ہم سماجی فاصلوں پہ ذرا بھی عمل نہیں کر رہے، اور قدرتی طور پہ ہم جب ایک عام آدمی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار یہ کوئی بیماری شماری نہیں ہے، یہ کوئی نہیں، یہ ایویں ہی بس فضول بکواس ہے، خدا را ایسا نہیں ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور پوری دنیا پاگل نہیں ہے کہ وہ علاج کر رہی ہے، وہ اس پہ اربوں روپے انویسٹ کر کے ویکسینیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ویکسین انہوں نے دریافت کی ہے، ویکسین بنا لی ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی جب بیماری آتی ہے تو وہ کچھ ٹائم کے لیے لا علاج تو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، اس بیماری کا علاج دریافت ہو جاتا ہے۔ جب علاج دریافت ہو جاتا ہے یا اس کی ویکسین دریافت ہو جاتی ہے، تب وہی بیماری لا علاج بیماری سے قابل علاج بیماری میں بدل جاتی ہے۔ یہی صورتحال جب یہ پچھلے سال 2020 میں یہ وائرس آیا تھا دنیا میں، تو یہ لا علاج تھا، اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں تھی، کوئی اس کا علاج نہیں تھا، اور آپ نے دیکھا کہ یورپ میں جو ہے لاکھوں انسان جو ہے لقمہ اجل بن گئے اسی کی وجہ سے، اور پاکستان میں تو الحمدللہ پھر بھی اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ کیوں اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن میری اپیل ہے عوام الناس سے، اپنے دوستوں بھائیوں سے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ نو ڈاؤٹ یہ ایک خود ساختہ بیماری ہے، مین میڈ وائرس ہے، لیکن یہ بیماری ہے، اب تو یہ آ چکا ہے، اب ہم نے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور اسی کو جو ہے ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور لیکن ہم نے SOPs کے عمل کرنا ہے، ہم نے ماسک لگانا ہے، ہر صورت ماسک لگائیں، باہر جاتے ہوئے گھر سے باہر جب بھی جائیں ماسک لگا کے جائیں، اور ہاتھ ملانے سے اوائڈ کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ یہ جو ہم ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کوئی اسلام میں یہ کنفرم کہیں پہ بھی اس کے حوالے سے نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے اس دوسرے کا سلام جو ہے آپس میں ملانا ہے، ٹھوک بجا کے ایک دوسرے کو ٹھک کر کے السلام علیکم۔ سلام کا جو صحیح طریقہ ہے وہ خلافت عثمانیہ میں یہی رائج تھا، السلام علیکم، یہ طریقہ اپنائیں، اور یہی ایک سیمپل کے طور پہ جناب عمران خان صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ایک سیمپل کے طور پہ اپنی عوام کے لیے یہ کر کے دکھایا تھا، اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی تھی باقاعدہ طور پہ کہ اس کو ایک ٹرینڈ بنائیں، اسی طرح سلام لیا کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ زیادہ ہاتھ سے ہاتھ ملانے سے آپ لوگوں کی زیادہ کو محبت بڑھتی ہے، میرے خیال میں تو اس سلام سے زیادہ محبت بڑھتی ہے۔ آپ اگلے کو یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو دل سے سلامتی آپ کی چاہ رہا ہوں،
آپ کو دل سے عزت دے رہا ہوں. یہ بیسیکلی جو اسلام کا کانسیپٹ ہے دعا کے حوالے سے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم. ایک تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ اس سلام پہ عمل کریں، دوسرے نمبر پہ ماسک پہنیں، تیسرے نمبر پہ سماجی فاصلوں کا ضرور خیال رکھیں. جو 3 فٹ کا یا 4 فٹ کا جو فاصلہ ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہی وائرس جو ہمارے ناک سے یا سانس کے ذریعے یا جب ہم اونچی زبان میں بات کرتے ہیں اس سے جب نکل کے ہوا میں پھر رہا ہوتا ہے، تو سماجی فاصلہ ہونے سے ہم اس سے ضرور بچ جائیں گے. اور ہمارے جو 60 سال سے زیادہ کے بزرگ ہیں خاص کر کے، ان کا خاص دھیان رکھیں، ان کی ویکسینیشن کروائیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فری ویکسینیشن کر رہی ہے. آپ کو کرنا صرف اور صرف یہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ کا نمبر 1166 پہ آپ نے اس کو بھیج دینا ہے، سینڈ کرنا ہے. آپ کو ویکسینیشن پوائنٹ، ویکسینیشن کا ٹائم اور ڈیٹ آپ کے اسی نمبر پہ میسج آ جائے گا. آپ نے 60 سال سے اوپر والے بزرگوں کو تو فوراً ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر اس نمبر پہ میسج کر دیں تاکہ ان کی ویکسینیشن فری ہو رہی ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ 60 سال سے عمر سے زائد جو عوام ہے ان کی قوت مدافعت انتہائی کمزور ہو چکی ہوتی ہے. ان کے اوپر یہ موذی وائرس جو ہے وہ بہت تیزی سے اٹیک کرتا ہے. اور یہ تیسری لہر میں یہ خاص بات یہ نوٹ کی گئی ہے کہ 60 سال سے زیادہ کے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جن کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے وہ اس سے بالکل بھی نہیں بچ پائے اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. یار موت برحق ہے، ہر کسی نے جانا ہے، لیکن جب ایک چیز کا علاج موجود ہے، ایک چیز ویکسین بن چکی ہے اور فری میں ہے، صرف اور صرف طریقہ علاج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کرنے سے آپ کو فری ویکسینیشن کا پوائنٹ بھی آ جائے گا، ڈیٹ بھی آپ کو مل جائے گی. ایک تو یہ ضرور کریں، میری یہ اپیل ہے تمام اپنے دوستوں بھائیوں سے. اور اس فلسفے کو، اس لاجک کو بالکل بھی رد کر دیں. اگر آپ کے سامنے کوئی یہ بیٹھ کے کہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ہے. اور کئی دوستوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے، ہم خود یہ شروع میں 2020 والے کرونا وائرس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سوال اٹھاتے تھے کہ یار کیا، اپنے دوست سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کیا آپ کے کسی جاننے والے کو کرونا ہوا ہے، یا آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس لسٹ میں ہیں لوگ ان میں سے کسی کو ہوا ہے. اور یہی سوال وہ مجھ سے بھی کرتے تھے کہ یار یہ اگر یہ بیماری ہوتی تو ہمارے اپنے جتنے بھی کانٹیکٹ لسٹ ہیں 2-4 ہزار 5 ہزار تو کانٹیکٹس ہوتے ہی ہیں ہر بندے کے، تو میں کہتا تھا نہیں ہوا. اور میرے دوست بھی یہی مجھے جواب دیتے تھے کہ میری کانٹیکٹ لسٹ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جن کو کرونا ہوا ہو. یہ شروع کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر ہماری ہی کانٹیکٹ لسٹ میں سے کچھ لوگ نکل آئے، میرے دوستوں کی کانٹیکٹ لسٹ میں سے بھی کچھ لوگ نکل آئے جن کو کرونا وائرس ہوا، اور جنہوں نے اس فیز سے انہوں نے نکلے اور انہوں نے اپنے آپ کو کرنٹائن کیا اور اپنا جو ہے سیف سائڈ پہ رہے، اس سے اپنے فیملی کو بھی بچایا. اور اس میں انہوں نے ادرک اور کعبہ وغیرہ وہ انہوں نے یوز کیا. اللہ پاک نے ان کو صحت بخشی، وہ نکل آئے اس فیز سے. لیکن تب ہمیں احساس ہوا کہ ہماری یہ لاجک غلط ہے. اور میں اسی لیے آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ غلط لاجک ہے، یہ بیماری ہے اور اس سے بالکل آپ نے بچنا ہے اور ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے. اب تو اس کو اور زیادہ ظاہر ہے، یہ چاہے ایک مین میڈ ہے اور یہ ایک چاہے ورڈ کی جو ہمارا شروع ہونے لگا ہے دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی چاہے ایک پہلی قسط ہی سمجھ لیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ کا بھی اجرا کر دیا اسی سلسلے میں کہ جس کے پاس کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ نہیں ہوگا اس میں ساری ڈیٹیل آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے ہوں گی کہ آپ نے کرونا ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے یا نہیں کروائی، اور کب کروائی ہے، کہاں سے کروائی ہے. یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے، آپ کے امیون سسٹم کے حوالے سے اس کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ کے اندر درج ہوں گی. اور جس کے پاس وہ ظاہر ایک ایپ ہے، اس ایپ میں یہ سارا کچھ فیڈ ہوگا اور یہ لوکل لیول کی ایپ ہوگی، ہر ملک کی اپنی اپنی. اور اس کے بعد اس ایپ کو ایک انٹرنیشنل ایپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہوگا جس سے یہ پوری دنیا کے ہر انسان کو ہم چیک کر سکیں گے کہ کیا انہوں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی یا نہیں. یہ کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب تو یہ بھی کئی دنیا کے ممالک نے شروع کر دیا ہے، ایون پاکستان بھی ظاہر شروع کرے گا کیونکہ یہ دنیا کا ایک اصول ہے. کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹریولنگ نہیں کر سکتے، آپ کسی ہوٹل میں بھی نہیں جا سکتے، آپ کچھ بھی خرید نہیں پائیں گے. اب اس کی آگے جو آنے والی شکل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں.
آپ کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمیشن نہیں ملے گا, آپ کچھ بھی نہیں خرید پائیں گے جب تک آپ کے پاس کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ نہیں ہوگا. وہ آپ کے امیون سسٹم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ بتائے گا. ایون آپ کسی سٹور میں شاپنگ کے لیے بھی نہیں جا سکیں گے جب تک آپ کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ ہولڈر نہیں ہوں گے. آپ اپنے ایپ سے اس سٹور کے باہر لگے ہوئے QR کوڈ کو جب تک سکین نہیں کریں گے تب تک آپ کی انٹری اس سٹور میں نہیں ہوگی. یہ آنے والے میں آپ کو اس حوالے سے چیزیں بتا رہا ہوں, لہٰذا یہ ایک بیماری ہے, آپ نے اس سے احتیاط کرنا ہے, تبھی آپ بچ پائیں گے. اب میں اس کو جب بھی کوئی آپ کے سامنے میٹر آ جائے تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کو قرآن پاک سے دیکھیں, آپ اس کو حدیث نبوی کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس کا حل. اور میں نے اسی سلسلے میں کرونا کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, وہ میں اپنے ایک ویلاگ میں آپ کے سامنے بھی رکھ چکا ہوں پہلے بھی. اس کے بچاؤ کے بہت آسان اور مفت 3 طریقے ہیں, صرف 3. اگر آپ لوگ ان 3 طریقوں پہ عمل کریں گے, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ بالکل کرونا آپ کے قریب نہیں آئے گا. وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1, اسلام کی روح کے عین مطابق آپ نے کھانے پینے میں حلال اور حرام کو جو ہے وہ علیحدہ رکھنا ہے, حلال فوڈ استعمال کرنا ہے. اور آپ نے پچھلے سارے اس 2020 کے بحران میں آپ نے دیکھا کہ جن قوموں نے جن مذاہب میں حلال اور حرام کی تمیز ہے, جیسے مسلمان اور یہودیوں کے اندر یہ حلال اور حرام کھانے کے اندر تمیز ہے, وہ بالکل اس سے محفوظ رہے اور ان کو بہت کم نقصان ہوا. یہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے. جیسا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہم 5 ٹائم وضو بھی کرتے ہیں, اور جب ہم ناپاک ہو جاتے ہیں تو ہم فوری اپنے آپ کو غسل کے ذریعے پاک کر لیتے ہیں. تو یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس پہ بھی عمل کریں کہ فوراً اپنے آپ کو پاک رکھیں, کوشش کریں باوضو رکھنے کی. اور پچھلے آپ اس سارے 2020 کے سارے اس سینیریو میں دیکھیں تو جو لوگ پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھتے تھے وہ اس سے یکسر محفوظ رہے, اور جو قومیں خاص کر یورپ, امریکہ اور یہ ممالک جو پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے بالکل ان کے اندر تمیز بھی نہیں تھی, ان کا تو اس بیماری نے تباہی ان کی پھیلا دی. ان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں, اور ڈیلی ہزاروں میں ان کی اموات ہوتی تھیں. ان کے قبرستان ختم ہو گئے تھے, اور انہوں نے ایکسیویٹر کے ذریعے انہوں نے ان کی لاشیں جو ہیں وہ اٹھا کے ایک ڈمپ کرنی پڑی ان کو. اس حد تک خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی ان قوموں کے درمیان جو پاکی اور ناپاکی کا کانسیپٹ نہیں رکھتی تھی. اب میرا تیسرا پوائنٹ جو ہے اس سے بچنے کا 3 ہی تو پوائنٹ ہیں صرف. ایک حلال اور حرام فوڈ کے حوالے سے, دوسرا پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے آپ احتیاط کریں, تیسرا اپنے امیون سسٹم کو سٹرونگ کریں. اس کو سٹرونگ آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ اس کو سٹرونگ آپ اس طرح کر سکتے ہیں, آپ آرگینک فوڈ استعمال کریں, آپ دیسی غذائیں استعمال کریں, چکن جو برائلر چکن ہے اس سے بالکل احتیاط کریں, اور جو اس کے انڈے ہیں خاص کر جو مرغی ہم بازار میں لیتے ہیں, یہ برائلر کے جو انڈے ہم روزانہ کھاتے ہیں اس سے پرہیز کریں, فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں. یہ جو بیکری آئٹمز ہم کھا لیتے ہیں چکن کی بنی ہوئی اس میں اشیاء ہوتی ہیں, ان سے پرہیز کریں. اور ہر وہ ایسی چیز جو کہ کمرشل طور پہ بیچنے کے لیے جو اس کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں, جس کو ہم اگاتے ہیں, جس کو کمرشل بیس پہ بنیاد میں ظاہر ہے اس میں ہم ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جو جلد از جلد اس گرو کرتی ہیں, جلد از جلد وہ بن جاتی ہیں, اور اس سے اوائڈ کریں. اور اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ اپنی باڈی کو تھوڑا سا سٹرونگ کریں. اس سے ہمارا امیون سسٹم بڑھے گا. اور تھوڑا سا جیسے اب گرمی آ گئی ہے, ہم لوگ ذرا بھی نہیں برداشت کرتے, ہماری باڈی ہم نے عادی نہیں کیا ہوا اپنی باڈی کو تھوڑا سا سختی کا عادی بنائیں. ذرا سی گرمی ہوتی ہے ہم گھر میں اے سی آن کر دیتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں گاڑی میں اے سی آن کر دیتے ہیں, گاڑی سے اترتے ہیں ہمارے آفیسز میں اے سی آن ہوتے ہیں. بھائی صاحب تھوڑا سا اپنی باڈی کو, امیون سسٹم کو سٹرونگ کریں, اپنی قوت مدافعت بڑھائیں. اسی طرح سردیوں میں ہیٹروں کا استعمال ہم اکثر شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا باڈی کو, امیون سسٹم کو سٹرونگ کریں. یہ پچھلے سارے سینیریو میں اس تیسرے پوائنٹ کو بھی آپ ذرا جانچیں کہ جن لوگوں کی بھی اموات ہوئی ہیں پاکستان میں بھی, حالانکہ وہ حلال کی بھی تجزیہ کر رہے تھے, اس کے اندر تفریق بھی کر رہے تھے, پاکی ناپاکی کا بھی کر رہے تھے, تو پھر وہ پاکستان میں جو اموات ہوئی وہ کیوں ہوئی؟
वो मेरे भाई वो तीसरा ये पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बिल्कुल ही उनकी मम्मी डैडी माहौल बन गया था। वो बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बन गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को ज़रा भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग नहीं किया था। मेरी गुजारिश है कि आप इन तीनों चीज़ों पे अमल करें, और जो पहले उससे बताएं, समाजी फासले इख्तियार करें, हमेशा मास्क पहने। उसके बाद ये सलाम जो है, जो इसका इस्लामी तरीका सही है, वो आप इस तरह तहे दिल से अगले का सलाम दें लें। अगले से ज़रूरी नहीं हाथों में हाथ डाल के आपका सलाम कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं है। इन पे अमल करें और इंशाअल्लाह इससे हम तीसरी लहर से भी बच जाएंगे। और हमारे जैसा कि हम पिछले साल हमें अपने मुल्क के बेरोज़गार जो थे उनका ख्याल करते हुए इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए थे। हालांकि अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा शोर किया था कि पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया जाए, बंद कर दें मार्केटें, ये वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब के दिल में दर्द दिल है, रखने वाले इंसान हैं, गरीबों के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो गरीब लोग हैं, ये यकसर लॉकडाउन हो जाएगा, मोदी की तरह लॉकडाउन हो जाएगा तो पूरा मुल्क जो है वो गरीब बंदा तो बेचारा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाएगा, फाकों से अमवात होना शुरू हो जाएंगी। लॉकडाउन की बजाय, लॉकडाउन करने से और कोरोना से मरने की बजाय फाकों से मरने लग जाएंगे। लिहाजा खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की एक इस्तिलाह जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। और अब भी वो यही कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं उन जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। इससे भी बचा जा सकता है। मैं जो आपकी खिदमत में जो गुजारिशात की हैं, आप इन पे अमल करें। और जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारे 2020 में, या जो अभी हो रहा है, वो हमारी तालीम में नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तलबा का नुकसान हो रहा है। इस सारी सूरत हाल से हम बच सकते हैं, हम अपने कारोबारी नुकसानात को भी बचा सकते हैं, हमारी मार्केटें भी खुली रहेंगी। और खुदारा इन चीज़ों पे अमल करें। अल्लाह करीम पाकिस्तान को इस आने वाली इस मुसीबत से, इस तीसरी लहर से भी पहले की तरह महफूज रखे। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।